حضرت مولا علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی حواریا وحواری الزبیر بن العوام، کہ ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے تھے. ان لکل نبی حواریا، ہر نبی کا کوئی حواری تھا. حواری کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی قریبی دوست، بہت ہی مخلص دوست، جان قربان کرنے والا دوست، اس کو کہتے ہیں حواری. تو حضور علیہ السلام حضرت زبیر بن عوام کی عزت افزائی کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں ان لکل نبی حواریا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری تھا. وہ حواری الزبیر بن العوام، اور میرا حواری زبیر بن العوام. یہ ان کے اکرام کے لیے فرمایا، ان کے اعزاز کے لیے فرمایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سارے صحابہ کرام سے افضل ہو گئے. ہر صحابی کو حضور علیہ السلام نے ایک خاص لقب عطا فرمایا، تو وہ ان کے اعزاز کے لیے عطا فرمایا. تو دوستو، ان کی یہ بھی فضیلت ہے کہ کان الزبیر اول من صلی سیفا فی سبیل اللہ عز وجل. حضرت زبیر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائی تھی، اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائی تھی. اور اس کا سبب یہ تھا کہ مکہ شریف کے اندر ان المسلمین لما کانوا مع النبی بمکہ تھا، جب حضور علیہ السلام کے ساتھ لوگ مکہ میں تھے مسلمان، واقع الخبر ان النبی قد اخذہ الکفار، تو یہ خبر پھیلی کہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے پکڑ کر کہیں بٹھا لیا. تو حضرت زبیر آئے یشق الناس بسیفہ، تلوار نکال کر لوگوں کے اندر. والنبی بأعلی مکہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کسی بلند جگہ پر تشریف فرما تھے. تو آپ نے کہا ما لک یا زبیر، زبیر کیا ہوا؟ کہنے لگے اخبرت انک قد اخذت، مجھے پتہ چلا کہ آپ کو پکڑ لیا گیا ہے، اس لیے میں تلوار لے کر میدان میں نکل آیا. فصلی علیہ النبی ودعا لہ ولسیفہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی، ان کی تلوار کے لیے بھی دعا فرمائی. تو یہ ان کی خصوصیت ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے جس نے سب سے پہلے تلوار لہرائی وہ کون تھے؟ حضرت زبیر، جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. حضرت زبیر بن عوام کے لیے تلوار اٹھائی جائے گی، بندوق اٹھائی جائے گی، ویپنز اٹھائے جائیں گے. دین کی سربلندی کے لیے کوئی بھی مجاہد کسی بھی ملک میں اٹھائے گا تو اس کے اندر حضرت زبیر کی نیکی شامل ہوگی. کیونکہ جو آدمی نیکی کا آغاز کرتا ہے، کسی کام کا آغاز کرتا ہے، اس کا ثواب بعد والوں کی نیکیوں کے اندر شامل ہوتا ہے. اور آپ کی یہ فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اگر غور کرو، کہ شاہد الزبیر بدرن، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام بدر میں شامل تھے. وکان علیہ عمامۃ صفراء، اور انہوں نے ایک زرد امامہ پہنا ہوا تھا، زرد امامہ پہنا ہوا تھا. معتجرن، اور بیچ میں سے سر خالی تھا. اس کو کہتے ہیں احتجار کرنا، یعنی یوں باندھنا کے درمیان میں سر خالی ہو. جنگ میں ایسا ہی، نماز کے لیے ایسا نہیں چاہیے. نماز کے لیے پورا امامہ جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے. تو اس طرح کر کے وہ امامہ باندھ کر آئے زرد. فیقال، تو اس پر حدیثیں موجود ہیں کہ ان الملائکۃ نزلت یومئذ علی سیماء الزبیر، کہ جس طرح کا امامہ، جس طریقے سے امامہ حضرت زبیر نے بدر میں پہنا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا تو فرمایا اسی طرح امامہ پہن کر جاؤ جس طرح زبیر نے پہنا ہوا ہے. یعنی فرشتے اترے تھے تو ان کے سروں پر اسی طرح امامے تھے، اسی رنگ کے جس طرح کے حضرت زبیر نے پہنا ہوا تھا. ظاہر ہے کہ وہ فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے. انسانوں کو تو وہ فرشتے نظر نہیں آتے تھے، لیکن ان فرشتوں کے آنے جانے کو صحابہ نے محسوس ضرور کیا تھا. اور فرماتے ہیں کہ تمام غزوات میں شامل تھے. شہد المشاہد کلہا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وتوفی هم الذین توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنهم راض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال پر کچھ لوگوں کا نام لے کر کہا تھا کہ میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے خوش ہوں.
6 آدمیوں کا نام لیا تھا، ان میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کے اندر ایک مرتبہ کوہ ہرا پر تشریف فرما تھے، غار ہرا جس کے اندر ہے، غار ہرا آپ بھی کئی لوگ گئے ہوں گے، کوہ ہرا۔ تو حضور علیہ السلام کوہ ہرا پر کھڑے تھے، پہاڑی پر کسی جگہ پر کھڑے تھے، اور آپ کے ساتھ ساتھ 9 آدمی تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد اور سعید بن زید۔ یہ سارے عشرہ مبشرہ ہیں، صرف ان میں اس جگہ پر عبد الرحمن ابو عبیدہ بن جراح یہاں موجود نہیں ہے، باقی 9 صحابہ وہی ہیں جو کہ عشرہ مبشرہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہرا پر، ہرا پہاڑ پر۔ تو انتقض ہرا، ہرا کے اندر حرکت ہوئی، ہرا کے اندر حرکت ہوئی، ایسے لگا جیسے کہ زلزلہ ہو رہا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن ہراؤ، اسکن ہراؤ، اے ہرا، اے پہاڑ ٹھہر جا، تھم جا۔ فما علیک الا نبی و صدیق و شہید، تیرے اوپر جو لوگ کھڑے ہیں ان میں کوئی نبی ہے، کوئی صدیق ہے، کوئی شہید ہے۔ تیرے اوپر کوئی نبی ہے، کوئی صدیق ہے اور کوئی شہید ہے۔ تو پہاڑ تھم گیا۔ اسی طرح کا واقعہ احد کے اندر بھی ہوا مدینہ شریف میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، جناب عمر تھے اور عثمان تھے۔ تو احد کے اندر زلزلہ ہوا، تو حضور علیہ السلام نے ٹھوکر لگا کر فرمایا کہ اثبت احد فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، کہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ یعنی 2 شہید سے مراد حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ اس موقع پر حضرت علی ساتھ نہیں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کے طور پر متعارف کروایا، ابو بکر صدیق کو صدیق کہا، نام گویا کہ سمجھ لو کہ ان کا لے لیا، اور 2 کو شہید کہہ کر یاد فرمایا، حضرت عمر کو اور حضرت عثمان کو۔ اور حضرت زبیر جو تھے، انہوں نے اسی طرح جیسے میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ حضرت طلحہ جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے۔ اور بڑا عجیب واقعہ میں 2 لفظوں میں ختم کرتا ہوں کہ حالات ایسے ہوئے کہ ایک طرف حضرت علی کھڑے ہیں اور مقابلے میں طلحہ اور زبیر جیسے لوگ جن کو حضور علیہ السلام جیتے جی جنت کی بشارت دے چکے ہیں، مقابلے میں وہ کھڑے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زبیر کو بلایا، حضرت زبیر کو بلایا کہ آؤ میری بات سنو، آمنے سامنے کھڑے ہیں تلواریں لے کر۔ تو فرمایا کہ اتذکر اذ کنت انا وانت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت تھا کہ میں اور تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لَتُقَاتِلَنَّهُ وَأَنْتَ لَهُ ظَالِمٌ، ایک وقت آئے گا کہ تو علی کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور تو ظالم ہوگا۔ یہ کہا تو حضرت زبیر کو یاد آیا، تو اپنی تلوار لے کر وہاں سے بھاگ پڑے۔ لیکن ایک شخص تھا ابن جرموز، اس بدبخت نے پیچھے سے آپ کو تیر مارا اور آپ کو شہید کر دیا۔ آپ بھاگ رہے تھے، اس جنگ سے بھاگ رہے تھے کہ رسول پاک نے جو بات کہی تھی وہ یاد آئی، تو وہاں سے بھاگ اٹھے۔ لیکن ابن جرموز نے پیچھے سے تیر مارا اور آپ کو شہید کر دیا۔ تو اس نے نشانی کے طور پر آپ کی تلوار اٹھائی اور حضرت علی کے پاس حاضر ہوا کہ مجھے اکرام ملے گا، مجھے انعام ملے گا۔ آپ فرمایا ان ھذا سیف طالما فرج القرب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، کہ ابن صفیہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو۔ اور آپ نے کہا کہ یہ وہ تلوار ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اٹھا کرتی تھی، اور تو مجھے آیا ہے بشارت دینے کے لیے کہ میں نے قتل کر دیا ہے، تجھے جہنم کی بشارت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔